بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول جانا جب تجھے جانا، جس کی رائٹر ہے نیلم ریاست۔ اس کی یہ 6ٹھی ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ ناظرین، ہماری پولیس کے حکام سے بات ہوئی ہے، جن کا کہنا ہے کہ اس وقت اس میں بہت خطرناک ملزم پناہ گزین ہے۔ پولیس کو اس وقت شدید قسم کی مزاحمت کا سامنا ہے۔ ابھی تک پولیس کے 4 بندے زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کی حالت کافی تشویشناک ہے، باقی 3 کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ناظرین، ہم تک اپنے ذرائع سے ایک خبر یہ بھی پہنچی ہے کہ سیاسی رہنماؤں کے ذریعے سے پولیس اور ملزموں کے درمیان مذاکرات کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف بشارت علی غصے سے بفرے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے وہ پولیس کی اس غنڈہ گردی کے خلاف سپریم کورٹ تک جائیں گے۔ ان کے گھر پہ ان کے ذاتی مہمان موجود ہیں، پر جیسے کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اگر اندر موجود لوگ ان کے ذاتی مہمان ہیں تو انہوں نے پولیس کو اندر بلا کر تلاشی دینے کی بجائے ہتھیار کیوں اٹھا لیے؟ پولیس آنسو والا رپورٹر بنا رکے لگاتار گلا پھاڑ کر بولتا جا رہا تھا اور جگن کے جسم پہ روئیں کھڑے ہو رہے تھے۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے اس سے بات ہوئی تھی، اس نے بتایا کیوں نہیں؟ اس کا تو لہجہ بھی نارمل تھا۔ اسکرین میں اس حویلی کا دور کا منظر دکھایا جا رہا تھا۔ پولیس والے اپنی پوزیشنیں لیے کھڑے تھے، اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھی، وقفے وقفے سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 3:12 بجے سے یہ کلیش چل رہا ہے، ابھی اندھیرا پھیل گیا ہے، دوسری طرف سے ہتھیار نہیں ڈالے گئے۔ ایس پی تاشفین اسرار کی جانب سے رات 8 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ اگر 8 بجے سے پہلے ملزموں نے ہتھیار ڈال دیے تو ٹھیک، ورنہ پولیس اپنے پورے زور سے اس حویلی کا قبضہ حاصل کرے گی۔ ہم آپ کو رپورٹر کی بات منہ میں ہی رہ گئی، کیونکہ بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین بالکل سیاہ ہو گئی، چند سیکنڈ تک تو نہ کوئی آواز نہ تصویر، پھر ایک دم سے شور و غل شروع ہو گیا۔ ناظرین، بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ ہم لوگ جائے وقوع سے کافی فاصلے پر موجود ہیں، کیونکہ میڈیا کو اس مقام سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر اس دھماکے کے اثرات یہاں تک پہنچے ہیں۔ ناظرین، اس مقام پر ہم آپ کو کسی بھی قسم کی اپڈیٹ دینے سے قاصر ہیں۔ ادھر ایک بریک لیتے ہیں، اس دوران ہم کوشش کریں گے کسی طرح حکام سے کچھ معلومات لی جا سکے۔ کمرشل بریک کے شروع ہونے پر فارس نے چینل بدل دیا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا، ابھی تک کی اطلاع یہی ہے، حویلی سے راکٹ لانچر کا استعمال ہوا ہے، جس کا نشانہ ایس پی تاشفین اسرار کی گاڑی تھی۔ انتہائی افسوس سے کہا جا رہا ہے کہ جس جگہ وہ گاڑی موجود تھی وہاں اب آگ کے بادل بلند ہو رہے ہیں۔ 5 منٹ پہلے ایس پی صاحب کو گاڑی میں ہی دیکھا گیا تھا۔ ناظرین، کچھ تخریب کاروں کو گرفتار کرنے کا عمل اس وقت انتہائی پیچیدہ صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ مزید جیسے جیسے ہمیں اطلاعات ملتی رہیں گی، ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ زیادہ جانی نقصان کا سامنا نہ ہو۔ فارس، اس کا نمبر ملاؤ۔ جگن کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر فارس چونکا۔ خبروں میں اس قدر گم تھا کہ جگن کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ جگن کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر دونوں بھائی فوری طور پر متحرک ہوئے۔ حسیب نے ٹیلی ویژن بند کر دیا۔ فارس نے جگن کو تسلی دی، آپ گھبرائیے نہیں، اس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایسے کاموں میں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے۔ آپ آئیے، ادھر بیٹھیے، حسیب آپا کے لیے پانی لے کر آؤ۔ فارس، مجھے پیاس نہیں ہے، پلیز تم اس کا نمبر ملاؤ، وہ بالکل ٹھیک ہوں گے، بس آپ ہمت کریں۔ میں ان سے رابطے کی کوشش کرتا ہوں، مگر ایمرجنسی کی وجہ سے شاید رابطہ ہونے میں وقت لگے۔ فارس نے اپنے دل و دماغ کی کھڑکیاں ہر برے خیال کے لیے بند کر دی، جبکہ حسیب کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ فارس نے ایک گھوری سے نوازا۔ حسیب کانپتے ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کرتا کمرے سے نکل گیا۔ پپو بالکل ساکت بیٹھا ہوا تھا، پھر بولا، میں کچھ لڑکوں کو لے کر وہاں جا کر پتہ کرتا ہوں، اللہ سونا کرم کرے گا۔ فارس نے سر کے اشارے سے پپو کے خیال کی تصدیق کی۔ پپو نے جگن کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بھابھی، اللہ تمہارے سائیں کو لمبی عمر دے۔ جگن کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، آنسو بے اختیار ہو گئے۔ کیا یہ دعائیں اس تک پہنچ جائیں گی یا دیر ہو گئی؟ اس سے خیال نے دل میں نیزہ گھونپ دیا۔ اگلے آدھے گھنٹے تک یہ خبر سارے محلے میں پھیل چکی تھی۔ سارے لوگ ان کے گھر پہ جمع ہو رہے تھے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی کہتا، ہسپتال والوں نے بتایا کل 4 لاشیں ان کے پاس آئی ہیں، جن کی حالت بہت خراب ہونے کی وجہ سے شناخت کرنا مشکل ہے، مگر ایک بات کنفرم ہے، چاروں پولیس والے ہیں۔ عورتوں نے رونا شروع کیا تو فارس نے سر عام گالیاں دیتے ہوئے دھمکی لگائی، خبردار، جو کسی نے میرے بھائی کے لیے کوئی برا خیال کر کے بین کیے یا بھابھی کو الٹی سیدھی باتیں کی، اللہ کی قسم جان لے لوں گا۔ جاؤ آپ سب لوگ اپنے گھروں کو۔
تاشفین اسرار اللہ کی امان میں ہے۔ خود وہ مسلسل تاشفین کا نمبر ملا رہا تھا جو کہ بند ہی جا رہا تھا۔ گھر پہ اب پھوپھی سغرا کی فیملی کے علاوہ چند ایک مرد بیٹھک میں ابو کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فارس کے للکار کے بعد سبھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ فارس کا ایک پاؤں بیٹھک میں تھا، ایک جگن کے کمرے میں، جہاں نرگس جگن کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تسلی بھری تھپکیاں دے رہی تھی۔ عباس ہر 2 سیکنڈ بعد ٹیشو سے اپنی آنکھیں رگڑتا۔ تب سے وہ جگن کے دوپٹے میں منہ چھپائے روئے جا رہا تھا۔ فارس کے ڈر سے منہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ جگن کا دوسرا ہاتھ عباس کے بالوں میں تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے! ہر روز سنتے ہیں فلاں جگہ بلاسٹ ہوا، فلاں پولیس چوکی کو اڑا دیا گیا۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو جوان ڈیوٹی پر جاتے ہیں ان کے گھر والوں پہ کیا قیامت گزرتی ہے۔ جوان بیویاں، بوڑھے ماں باپ، بھائیوں کی ہمت، صرف ایک جھٹکے میں سب ختم۔ یا اللہ، زندگی اور موت کا تو مالک ہے، پر اتنی بڑی آزمائش نہ ڈال۔ سیڑھیوں پہ تیز قدموں کی دھمک جاگی۔ اگلے پل حسیب کی خوشی سے کانپتی آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ بھائی زندہ ہے، وہ گاڑی میں نہیں تھا۔ فارس کو لگا سارے جسم سے طاقت نچڑ گئی ہو۔ وہ وہی صوفے پہ گر گیا، جسم کا پور خدا کی حضور سجدہ ریز تھا۔ اتنی دیر کیوں لگی یہ خبر دینے میں؟ یہ سوال نرگس نے کیا تھا، جو حسیب کی آواز پہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ کیونکہ بھائی منظر سے غائب تھا۔ سب کو یہی لگا کہ مگر اب آپریشن ختم ہوا ہے تو وہ حویلی سے نکلا ہے۔ پولیس کے نمائندے نے بتایا ہے سر تاشفین نے 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر پچھلی طرف سے حویلی میں داخل ہو کر لڑائی کے دوران اگلے دروازے کھول کر نفری کو اندر داخل کیا۔ 6 لوگ مرے ہیں، 3 گرفتار ہوئے ہیں۔ باہر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ جگن نے گہری سانس بھر کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا بی پی انتہائی لو ہو رہا تھا، ہاتھ پیر بے جان محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے آواز کے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا۔ لال گلابی صحت مند چہرہ مزید لالی مار رہا تھا۔ جگن نے اس کی پیشانی پہ آئے بال ہاتھ سے پیچھے کیے اور ماتھے پہ بوسہ لیا۔ عباس کا جسم بخار کی حدت سے تپ رہا تھا۔ عباس شہزادے، اپنے بھائی سے اتنی محبت ہے۔ آپا، کیا ہوگا؟ تاشفین کب آئے گا؟ تم نے سنا نہیں؟ حسیب کہہ رہا ہے تاشفین بالکل ٹھیک ہے۔ تم لوگ مجھے بہلانے کو جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں چندہ، ایسا نہیں ہے۔ اٹھو شاباش، اگر ایسا نہیں ہے تو میری بات کروائیے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اپنا خیال رکھے گا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ عباس کی بند آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، جنہیں جگن بڑی نرمی سے اپنے پلوں میں سمیٹتی جا رہی تھی۔ یہ الگ بات کہ اپنی نظر بار بار دھندلا رہی تھی۔ فارس کمرے میں آیا، عباس کو اٹھا کر باہوں میں بھر کر زور سے بھینچا۔ موٹے، خدا کا نام ہے تمہیں بیمار نہیں پڑنا، آنکھیں کھول اور لے بھائی سے بات کر۔ بھائی کا سنتے ہی عباس نے آنکھیں کھول دی۔ فارس نے فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ جگن سانس لینا بھول گئی۔ بھائی بات کرو، عباس سن رہا ہے۔ فارس کے بتاتے ہی دوسری جانب سے تاشفین کی آواز ابھری۔ اچھے جوان آدمی ہو عباس، یار یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل چھوڑو گے تو کیا بنے گا؟ عباس کی آواز آنسوں میں دھلی ہوئی تھی۔ خبروں میں بتا رہے تھے انہوں نے تمہاری گاڑی پہ راکٹ مارا تھا۔ تو کیا ہوا؟ یار پرانی گاڑی تھی، اچھا ہے اب نئی گاڑی ملے گی۔ 4 لوگ مارے گئے ہیں۔ عباس کی آواز پھر سے بھر آ گئی۔ یار یہ سب تو سروس کا حصہ ہے، ہمارا کافی نقصان ہو گیا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو اس سوال کو یہی رہنے دیتے ہیں، کیونکہ میں زندہ ہوں، مگر اور 4 ماؤں کی گود اجڑی ہے۔ تم میرے ساتھ چلو گے شہدا کے گھر، ان کی فیملی سے تعزیت کرنے، وہ بھی کسی کے تاشفین تھے۔ ہاں چلوں گا، مگر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا۔ باقی کی باتیں گھر پہ ہوں گی۔ ابھی کھانا کھاؤ، دوا لو اور بے فکر ہو کر لمبی تان کر سو جاؤ، صبح ناشتے پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ لائن بے جان ہو گئی۔ عباس اتنے میں ہی فریش نظر آنے لگا تھا۔ ابو کو بتاتا ہوں، ان کا بیٹا پھر سے میری بات ٹال رہا ہے، مگر اس دفعہ اس کو ماننا ہی ہوگا۔ عباس کمرے سے نکل گیا۔ جگن نے سوالیہ نظروں سے فارس اور نرگس کو دیکھا۔ نرگس بولی، تاشفین بھائی عباس کی اماں ہے، وہ پہلے بھی گھر میں لڑائی کر چکا ہے کہ تاشفین پولیس کی نوکری چھوڑ دے۔ آج جو کچھ ہوا ہے اس لحاظ سے تو عباس کا مطالبہ جائز ہے۔ ہاں مگر بھائی کبھی نہیں مانے گا۔ خیر نکی، 1 کپ چائے بنا دو، سر میں شدید درد ہے۔ نرگس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جگن سے بھی پوچھ لیا، بھابھی تمہیں کچھ چاہیے؟ دودھ، چائے، پانی کچھ؟ نہیں نرگس شکریہ، مگر اس وقت کسی چیز کی طلب محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ آپ آرام کریں، اب تو بھائی سے بات ہو گئی ہے، انشاءاللہ 2-3 گھنٹے بعد گھر آ جائے گا۔ سارے گھر کی بتیاں گل تھی سوائے اسرار احمد کے کمرے کے۔ وہ حسب معمول کلام پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ باہر
दरवाजे में चाबी के घूमने की आवाज़ से पहले कदमों की चाप सुनकर उनकी नज़रें वॉल क्लॉक पे पड़ी। रात के 3:30 हो रहे थे। जैसे ही बैरूनी दरवाज़ा खुलने के बाद बंद हुआ, इसरार अहमद के दिलो दिमाग में सुकून की लहर दौड़ गई। चंद सेकंड बाद ही उसका चेहरा दरवाजे के फ्रेम में नज़र आया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। इसरार अहमद ने कुरान बंद किया, अपनी आंखों पे लगा चश्मा उतार कर बेटे को देखते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। ताशफीन, तुम्हें घर पे देखकर बहुत खुशी हो रही है। कल का दिन सख्त था। वो धीरे से मुस्कुराया, कमरे में दाखिल हुआ, अपनी चीज़ें कुर्सी पर रखकर वहीं खड़े खड़े जूते उतारे, बेड खोली और किसी छोटे बच्चे की तरह बेड पे चढ़कर अब्बास के बराबर लेट गया। किधर आ रहे हो? मुँह हाथ धो लो, भूख लगी होगी। इसरार अहमद ने फिक्रमंदी से पूछा। गाड़ी चलाते हुए इतनी नींद आ रही थी, अपनी गली में आकर मैंने शुक्र किया है जिंदा सलामत यहाँ तक पहुँच गया हूँ। बंद आंखों के साथ एक बाजू आंखों पे रख के बता रहा था जब एक ज़ोरदार जमाई आई, कपड़े तो बदल लो अब्बू, इस वक्त सिर्फ सोना चाहता हूँ। जुगन बहुत परेशान रही है, कम अज़ कम उसको अपनी आम से तो मतला कर दो कि ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। वो सो रही होगी। उसी वक्त जुगन की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी, ये घर है या सराय? घर आने का ये कौन सा वक्त है? दिन के 5 बजे तुम्हारा फ़ोन आया था, अब सुबह के 5 होने को आ रहे हैं। इंसानों वाली रूटीन अपनाओ एसपी। वो कूनियों के बल ऊपर को उठकर बैठा, पूरी दिलचस्पी से दरवाजे में खड़ी जुगन को देखते हुए पूछ रहा था, वरना पिटोगे? ताशफीन का भरपूर कहका गूंजा। अब्बू आप सुन रहे हैं? इसरार अहमद मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भाई, जिस कदर तुम परेशान करते हो इतना सा तो हमारा हक बनता है। ताशफीन मुस्कुराती नज़रों से उसको देख रहा था जो मुसलसल घूर रही थी। सॉरी, आइंदा से ख्याल करूँगा। अब क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? जुगन के तासुरात नहीं बदले थे मगर वो पानी लेने चली गई। ताशफीन मुस्कुराहट समेत वापस लेट गया। उसको जुगन के रद्द अमल पे अभी तक हंसी आ रही थी। पानी पी लें? जुगन की आवाज़ पे आंखें खोली। वो बेड के करीब खड़ी थी। उठकर बैठते हुए उसने गिलास हाथ में लेकर मुंह से लगाया। नज़रें जुगन के चेहरे पे थी जो आवाज़ पे पड़ा कंबल ठीक कर रही थी। ये औरत कितनी अपनी लग रही है, जैसे हमेशा से इस घर का हिस्सा हो। मुझे हैरत हुई है कि इसको इस वक्त अपने सामने देखकर मुझे किस कदर खुशी हो रही है। उसको खामोश नज़रों से अपनी तरफ देखता पाकर जुगन के माथे पे बल आया। ये ऐसे क्यों देख रहा है? उसने ताशफीन के हाथ से गिलास ले लिया। एक हाथ में गिलास लिए वो बेड की पाइंती की जानिब गई। ताशफीन के मोज़ों वाले पैरों पे नज़र पड़ते उसका फारिग हाथ आगे बढ़ा। इससे पहले कि ताशफीन समझता वो क्या करने लगी है, वो उसके मोज़े खींचकर उतार चुकी थी। ताशफीन को हैरान छोड़कर वो दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए पूछ रही थी, अंकल आपको पानी या चाय वगैरह कुछ चाहिए? नहीं बेटी, मेरे पास पानी है, आप आराम करो। ताशफीन की आवाज़ आई, प्लीज़ लाइट बंद करती जाना। उसने तस्दीक के लिए इसरार अहमद की जानिब देखा। उन्होंने रहल बेड की बैग पे बनी कबर पे रखा और सर अस्पात में हिला दिया। वो इस वक्त सोते नहीं थे मगर इस वक्त बेटे के आराम का ख्याल किया और उसे सोने के लिए ख्वाबनाक माहौल फराहम होने दिया। फारिस हसीब से कुछ कह रहा था जब जुगन ने उसके कंधे पे चमाट मारी। तुम चुप करके नाश्ता नहीं कर सकते? पता भी है वो रात को कितना लेट घर आया था, उसको लंबी नींद लेने की ज़रूरत है, फिर भी जब से जागे हो बहाने से शोर मचाने की कोशिश कर रहे हो। आप ही सुबह से सरगोशियों में बोल बोल कर अब मुझे शक सा होने लगा है, जैसे गले में खराश आ गई हो। तौबा, इधर बोलते हो तो आवाज़ दरवाजे तक जाती है, अगर वो जाग गया तो फिर? मैं बता रहा हूँ, ये पार्टी बदल कर आप अच्छा नहीं कर रही हैं। शौहर की खातिर भाइयों को आंखें दिखा रही हैं। कड़े वक्त में भाई ही काम आते हैं। मैं कोई पार्टी नहीं बदल रही हूँ। 7 बजे से उसके फ़ोन पे मुसलसल कॉल्स आ जा रही हैं। वो तो शुक्र हुआ मैंने पहली बेल की आवाज़ सुनकर ही उसका फ़ोन साइलेंट पे लगा दिया, वरना फ़ोन करने वाला ढीठ इंसान उसकी नींद ख़राब करके रहता। मैंने घर वाले फ़ोन की भी लाइन निकाल दी है, जब नींद पूरी करके खुद उठेगा तब ऑन कर दूँगी। उसकी इस बात पे नाश्ता करते तीनों भाइयों के हाथ रुक गए। कहीं असद भाई की कॉल तो नहीं थी? हाँ, उसी की थी। पहले खौफज़दा नज़रों से जुगन को देखा, फिर एक दूसरे को। इसके बाद तीनों के हाथों में तेज़ी आ गई। जल्दी जल्दी टोस्ट और चाय अंदर उतारने लगे। तुम तीनों ऐसे क्यों खौफज़दा हो रहे हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो? अब्बास बोला। आप ही भाई का फ़ोन साइलेंट मोड से हटा दें। मुझे अब्बास की बात से 100% इत्तेफाक है। साइलेंट से हटाकर अपने मजाजी खुदा का फ़ोन उनके सरहाने रख दें। ऐसा मैं क्यों करूं? क्योंकि अगर असद भाई बार बार कॉल कर रहे हैं तो मामला अर्जेंट होगा और भाई को ये बात पसंद नहीं आनी कि उसका फ़ोन साइलेंट पे लगाया हुआ है। तो मुझे खौफज़दा करने की कोशिश ना करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? तुम्हारा भाई मुझे जान से मार देगा तो मार दे, पर नींद पूरी ना होने तक फ़ोन बंद ही रहेगा। भाइयों, अपनी बहन को तो शोधा में नाम लिखवाने का शौक़ हो गया, मगर हम भरी जवानी में मरना नहीं चाहते। चलो अपनी अपनी राह लें। फारिस अपना बैग उठाकर बाहर निकला।
عباس کو ہم راستے میں ڈراپ کر دیں گے۔ حسیب نے یہ کہتے ہوئے عباس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ تینوں بھائی خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گئے۔ جگن نے دروازے میں کھڑے ہو کر تینوں کو دور تک جاتے دیکھا، پھر دروازہ بند کرتی واپس کچن میں آ گئی۔ ابھی دھونے والے برتن سنک میں رکھ رہی تھی جب بیرونی دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ کچن کی کھڑکی سے ہی حارث بھائی نظر آ گئے۔ خوشگوار حیرت کے ساتھ ان کے استقبال کو آئی۔ السلام علیکم حارث بھائی، کیا ہی عمدہ سرپرائز ہے۔ وعلیکم السلام بھائی، سرپرائز تو مجھے تمہاری طرف سے مل رہا ہے۔ اس دن سے تمہاری کال کے انتظار میں ہوں، مگر کمال کی بات نہیں ہے کہ کال آئی ہی نہیں۔ جگن کی ہنسی جلترنگ جیسی تھی جس کی روشنی تاشفین تک بھی پہنچی تھی۔ آپ کو کال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے کیونکہ یہاں تو سب میری توقعات کے الٹ ہے۔ خیر آپ بیٹھیے اور بتائیے کیا گھر پہ سب ٹھیک ہے؟ ممی مجھے یاد تو بہت کرتی ہوں گی۔ اس وقت سب فرسٹ کلاس ہیں، ممی کل رات سے ہماری طرف ہی ہیں، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں یاد نہ کریں؟ الماس کو تم پہ غصہ، اتنے اہم موقع پہ تم موجود نہیں تھی۔ اس نے تمہاری اس سے پہلے کہ حارث اپنی بات مکمل کرتا اور جگن اس سے اہم موقع کے متعلق پوچھتی کہ تاشفین کو دیکھ کر حارث اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے چھوٹے بھائی کو ہاتھ مصافحہ کے لیے آگے کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ جگن نوٹ کیے بغیر نہ رہ سکی کہ حارث کے گرم جوش انداز کے جواب میں تاشفین کا انداز نپا تلا سا تھا۔ وعلیکم السلام، اللہ کا فضل ہے، تم سناؤ؟ جگن حارث صاحب کو چائے پانی ضرور پوچھنا، میں خود یہ تکلفات نبھا لیتا مگر اس وقت جلدی میں ہوں۔ ننگے پیر، سلوٹوں بھرا یونیفارم، گریبان کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے، الجھے ہوئے پریشان زلفیں پیشانی پہ جھکی ہوئی تھی، سنجیدہ چہرہ لیے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ جگن کو اس کا انداز پسند نہ آیا جبکہ حارث بھائی جلدی سے بولے، تاشفین مجھے تم سے ضروری کام تھا۔ ساتھ ہی حارث نے اپنے بازو پہ بندھی مہنگی گھڑی پہ ایک نظر ڈال کر جتایا، مجھے اگلے آدھے گھنٹے کے اندر آفس پہنچنا ہے، اس لیے تم پہلے میری بات سن لو۔ وہ اپنی جگہ رک کر مڑا اور بڑے تحمل سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، حارث صاحب آپ مصروف آدمی ہیں تو ادھر بھی کوئی فارغ نہیں بیٹھا ہوا ہوں، مجھ سے ضروری کام تھا تو مجھے فون کر کے وقت لے کر آتے۔ اب اپنی مرضی سے آئے ہو تو چاہو تو بیٹھ کر انتظار کر لو، ورنہ جاؤ اور اگلی دفعہ آنے سے پہلے فون کر کے آنا۔ جگن کی حیرت سے پھیلتی نظریں تاشفین پہ جمی ہوئی تھی۔ اس کو یقین نہ آیا اس قدر بے عزتی۔ وہ حارث کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے کمرے میں غائب ہو گیا تھا۔ ابا کیوں نہیں نظر آ رہے؟ حارث کے سوال پہ جگن کی نظریں واپس آئی۔ وہ آج پچھلی گلی میں ایک آدمی کا 10ویں کا ختم ہے، ادھر گئے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر تو جلدی واپسی نہیں ہونے والی، چاہو تو ابھی وہاں جا کر دیکھا۔ مرحوم کے گھر والے اتنی فکر مند نہیں ہوں گے جتنی دل جمی سے میرے ابا کلام پاک پڑھ رہے ہوں گے۔ مرحوم کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے پرعزم، ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں۔ جب ہم سب بھائی چھوٹے ہوتے تھے ابا کی ذات ہمارے لیے کسی ہیرو سے کم نہیں تھی۔ پورے محلے میں کسی کو کوئی کام ہوتا سیدھا ہمارے دروازے پہ، امی کو 10 دفعہ چائے بنانی پڑتی پھر بھی ان کی مہمان نوازی کم نہ ہوتی۔ تاشفین نے پیچھے سے امی کا دامن تھاما ہوتا تھا، جہاں جہاں جاتی تاشفین بھی پیچھے پیچھے جایا کرتا۔ فارس کی آمد کے بعد تاشفین بڑا جالس ہوا کرتا تھا۔ امی فارس کو اٹھاتی اور یہ فارس کو مارنا شروع ہو جاتا۔ غصے کا ہمیشہ سے برا رہا ہے، پر حارث بھائی اس کو آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو خیال مسلسل تنگ کر رہا تھا جگن نے کہہ ہی دیا۔ جواب میں حارث نے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ مارا، تم ٹینشن نہ لو، اس وقت وہ غصے میں ہے اور جب میں غصے میں ہوتا ہوں میں بھی اس کو اسی طرح ڈیل کرتا ہوں۔ اب وہ جانتا ہے میں انتظار کر رہا ہوں، جان بوجھ کر زیادہ وقت لگا کر نکلے گا۔ گھر پہ ہی دہی ہے؟ جگن نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ لے باتوں میں لگ کر آپ سے کھانے کا پوچھنا ہی بھول گئی۔ اس سے پہلے کہ آپ نفی کریں بتا دیتی ہوں مجھے آملیٹ بنانا آ گیا ہے، چائے بھی بڑی اچھی ہو گئی ہے۔ لسی بنانی آئی نہیں مگر میں نے فریج کے اوپر ریسپی لکھ رکھی ہے، اس کو فالو کر کے بنا لیتی ہوں۔ آپ کے لیے بنا کر لاؤں؟ لے آؤ، یہ تجربہ بھی کر لیتے ہیں۔ لسی میڈ بائی جگن۔ واہ، تمہیں یہاں پر اتنا پرسکون دیکھ کر تمہاری بہن کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اف، ان کو بتائے گا کون؟ آخر ایک دن اس کو علم ہو ہی جانا ہے، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ ابھی تو لسی لاتی ہوں، اتنی دیر آپ ٹی وی دیکھ لیں۔ ٹی وی ریموٹ حارث کے سامنے میز پہ رکھ کر خود کچن کا رخ کیا، سارا کچھ جگ میں ڈال کر بلنڈر آن کیا۔ 3 جھٹکوں کے بعد بہلول کو گلاسوں میں ڈالا۔ چونکی تب جب باہر ہال سے حارث کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی، میں جانتا ہوں آج کل تمہارا ہاتھ تنگ جا رہا ہے، فارس کی فیس جانی ہے، گھر کے اخراجات ایک طرف، اس صورت میں بہتر نہیں کہ تم یہ رقم قبول کر لو؟ جواب میں تاشفین کی غصے سے بھری آواز آئی، تم میرے بھائی نہ ہوتے حارث تو اس وقت تمہاری زبان کاٹ کر تمہارے ہاتھ پہ رکھ دیتا۔ تم نے ہمیں کیا سمجھ لیا ہے؟ میری طرف دیکھو اور بتاؤ کیا مجھے خیرات لگتی ہے؟ تاشفین کبھی عقل سے کام مت لینا، جانتے بھی ہو یہ 7 لاکھ کا چیک ہے، الماس کی بھی یہی خواہش ہے کہ یہ رقم تم لوگوں کے کام آ جائے۔
जुगन सब वहीं छोड़कर कब बाहर आई उसको खुद इल्म न हुआ। सिर्फ इतना याद रहा, ताशफीन सीधे हाथ का मुक्का बनाकर हारिस की जानिब बढ़ा रहा था। वो उसको मार धाड़ करते देख चुकी थी, दिल ही दिल में जान गई थी अगर ताशफीन ने हाथ उठा लिया तो हारिस मुंह से खून थूकता यहाँ से जाएगा, और हारिस की बीवी उसको इस हालत में देखकर ताशफीन की पक्की दुश्मन बन जाएगी। तीर जैसी तेज़ी से वो ताशफीन और हारिस के दरमियान आई। आज मैं तुम्हारे सारे ढीले स्क्रू टाइट करके तुम्हें यहाँ से भेजूंगा। कमीने, तुम समझते हो मैं बेखबर हूँ? कल रात तुम्हारे घर पार्टी थी, आधे शहर को तुमने अपने घर मधु किया हुआ था। तुम्हारी बीवी अपने जिस्म की नुमाइश करती गैर मर्दों से हंस हंस कर बातें करती रही, और तुम बेगैरत फ़ख्र से सीना चौड़ा किए दाद लेते रहे। पार्टी में ऐलान किया गया इतनी रकम अपने बच्चों के सर से वार कर चैरिटी को दे रही हूँ, और तुमको सारे शहर में चैरिटी का हकदार एक मैं ही नज़र आया। मुझ पे 7 लाख का रोब डाल रहे हो। तुम अगर 7 करोड़ भी लाते तब भी तुम्हारी खैरात मेरी जूती की नोक पे होती। लानती इंसान, इधर से दफ़ा हो जाए इससे पहले कि तुम मेरे हाथों मरे। जुगन के दरमियान में आने की देर थी। ताशफीन के कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। जुगन को एतबार ना था। उसने ताशफीन के सीने पे दोनों हाथ रखकर उसको पीछे धकेला, फिर हारिस की तरफ मुड़ी। हारिस भाई, मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। जुगन, तुम इसको समझाओ। इसकी ऊंची नाक और हद से बड़ी अना इसको कुछ फ़ायदा नहीं देगी। मुझे ये समझ नहीं आती, जब इसको पैसों की ज़रूरत है तो ये मुझसे मदद क्यों नहीं कबूल करता। जुगन के हाथ अभी तक ताशफीन के सीने पे धरे थे। वो जानता था, वो समझ रही है कि ताशफीन को उसने ही रोक रखा है, वरना हारिस की पिटाई हो रही होती। हारिस की बात पे जुगन ने गर्दन सीधी करके नज़र ऊपर उठाकर ताशफीन की जानिब देखा, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। एक पल को दोनों की नज़र मिली। जुगन ने उसकी आंखों में सब देख लिया, जो तकलीफ़ हारिस के रवैये ने दी थी, जो मान तोड़ा था, और इस वक्त वो बर्दाश्त की किस हद पे खड़ा था। इस दफ़ा जुगन ने अपने हाथ हटा लिए, मुड़ी, और जब बोली तो हारिस को महसूस हो गया ये वो जुगन नहीं जिसको सालों से जानता आ रहा था, बल्कि वो जुगन ताशफीन थी, और वैसे ही बात कर रही थी जैसे ताशफीन की बीवी करती। हारिस भाई, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर किसी को कुछ समझने की ज़रूरत है तो वो ताशफीन है। तब आप बराए मेहरबानी तशरीफ़ ले जाइए, क्योंकि मैं दिल से आपकी इज़्ज़त करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा बोल दूँ जिस पे बाद में मुझे पछताना पड़े। जाते वक्त अपना चेक ज़रूर लेकर जाइएगा। हारिस ने दोनों पे एक नज़र डाली और आगे बढ़कर मेज़ पे रखा चेक पकड़कर बैरूनी दरवाजे का रुख किया, जहाँ इसरार अहमद से सामना हुआ। बाप की मलामत करती नज़रों ने समझा दिया कि वो सारे सीन को आंखों से देख चुके हैं। मुझे आप लोगों की मदद करके खुशी होनी थी, मगर आप लोग, हारिस की बात काटते हुए इसरार अहमद सख्ती से बोले। हारिस, जाकर अपने माली या खानसमा की मदद करो। अल्लाह के करम से हम लोग खुद कफ़ील हैं। हारिस मज़ीद एक लफ्ज़ बोले बगैर निकल गया। इसरार अहमद अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर को चलाते अंदर आ गए। ताशफीन किचन में चला गया था और जुगन बुत बनी खड़ी थी। आज अपनी बहन और बहनोई का जो चेहरा देखने को मिला था, उसने वक्ती तौर पर हवास सल्ब कर लिए थे। जुगन बेटी, एक गिलास पानी तो पिलाओ, बहुत प्यास महसूस हो रही है। जुगन ने दिमाग झटका और बरवक्त बोली, अबू मैंने लस्सी बनाई, अगर कहें तो वो ले आऊँ। इसरार अहमद ने चौंक कर जुगन को देखा। जुगन, तुमने मुझे अब्बू बोला है या मेरे कान बजे हैं? थोड़ी देर पहले चेहरे पे नज़र आने वाले दुख और उदासी की जगह हैरत और खुशगवारियत ने ले ली थी, और वो यही चाह रही थी। अपनी कामयाबी पे धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो जब आपकी सारी औलाद आपको इसी लक़ब से बुलाती है तो मैं क्यों ना कहूँ। जवाब में इसरार साहब भी मुस्कुरा उठे। अच्छी बेटी, मैं तुम्हारी चालाकी खूब समझ रहा हूँ। मेरा ध्यान बटाकर सूरत हाल की तलखी कम करना चाहती हो। देख लें फिर, मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया ना। ठहरिए, आपके लिए लस्सी लाऊं? इसरार अहमद ने इस बात में सर हिला दिया। वो किचन में आई तो ताशफीन को माइक्रोवेव में कुछ रखते पाया। वो लस्सी का गिलास लेकर वापस मुड़ गई और इसरार साहब को देने के बाद आकर ताशफीन से मुखातिब हुई, जो बाउल में बचे दही को मिक्स कर रहा था। नाश्ते में ऑमलेट बना दो। वो अपने ध्यान में मसरूफ़ था। जुगन के किए गए सवाल पे चौंका। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने बिरयानी गर्म कर ली है, वहीं खाऊंगा। वो तो कल दोपहर में बनी थी, अब तक तो ख़राब हो चुकी होगी। फ्रिज में से निकाली है और ख़राब नहीं है। पर तुम बासी बिरयानी क्यों खाना चाहते हो जबकि ताज़ा खाना दस्तयाब है? पेट भी ख़राब हो सकता है। ख़राब चावल बहुत बुरा फूड पॉइज़न देते हैं। मैं इतना अंधा तो नहीं हूँ कि ताज़ा और बासी खाने में तमीज़ ना कर सकूँ। पर ताशफीन, बिरयानी में नमक बहुत तेज़ है, तो ये कि मत खाओ। वो दही में पुदीने की चटनी मिलाते हुए बोला, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने मेरे लिए बिरयानी बनाई थी? हाँ कहा था। और क्या मैंने ये नहीं कहा था कि घर आकर खाऊंगा? हाँ कहा था। तो फिर इतने सवालों जवाब क्यों कर रही हो?
اچھا جیسے تمہاری مرضی کھا لو، پر پیٹ میں درد ہوا تو مجھے الزام مت دینا۔ نہیں دوں گا۔ اور کچھ ایک بات بتانی تھی، اگر تم ناراض نہ ہونے کا وعدہ کرو تو۔ تاشفین نے اس کو غور سے دیکھا۔ بہت بولتی ہو، جب میں پریشان یا نروس ہوتی ہوں تو میری زبان اور دماغ کے درمیان کا کنیکشن فیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی بتا دو، اس وقت پریشان ہو یا نروس؟ دونوں۔ پریشانی والی بات تو چلو سمجھ میں آتی ہے، مگر نروسنس کیسی؟ میں نے تمہارا فون صبح سے میوٹ کیا ہوا ہے۔ کسی اسد نامی آدمی کی 50 کے قریب کالز آ چکی ہیں۔ اب خبردار، جو تم مجھ پہ غصہ ہوئے، سچ بتا رہی ہوں، آئندہ کبھی تمہارے لیے گرمیوں کی بھری دوپہر میں چولہے کے آگے جل کر بریانی نہیں بناؤں گی۔ یہ دھمکی دے رہی ہو یا مجھ پہ احسان کر رہی ہو؟ دیکھا، بریانی چکھے بغیر ہی میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ تم سے یہی امید تھی۔ تاشفین نے پوز لیا اور بولا، ایک کام کی بات بتاؤں؟ جگن معصوم نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کیوں نہیں؟ میرے فون میں صرف ایک اسد نام کا نمبر ہے، اور جانتی ہو وہ کون ہے؟ استغفر اللہ، کہیں میری کسی سوتن کا نام تو اسد نہیں لکھا ہوا؟ تاشفین نے وزن ایک ٹانگ سے دوسری پہ منتقل کیا۔ ویری فنی، تمہیں لطیفے سوچ رہے ہیں۔ اول تو تمہاری سوتن ابھی ہے نہیں، اور اگر ہوتی تب بھی اسد کی کال اس کی کال سے اہم ہوتی۔ ہے کون یہ اسد خوش نصیب؟ میرا کولیگ ہے، اور بغیر ضرورت کے اس کو مس کالز مارنے کا شوق بالکل نہیں ہے۔ دھت تیری، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ چوہا نہیں نکلا، کیونکہ تم نے اس کا قتل کر دیا تھا، بھول گئی ہو؟ میں ان خوشگوار لمحات میں اس منحوس گھڑی کو یاد کرنا نہیں چاہتی، اس لیے ادھر ہی چپ کر جاؤ۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھ کر ایک پل کو آگے جھکا۔ جو حکم ملکہ عالیہ، اب کیا ناشتہ کر لوں؟ ہاں کیوں نہیں، میں تمہارے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ ناشتے میں لسی یا پانی؟ چائے صرف دوپہر میں پیتا ہوں۔ اوہ، جب گرمی عروج پہ ہوتی ہے؟ ہاں، اور گرمی کی وجہ سے نیند حملہ کرتی ہے، تب چائے نیند بھگانے کے کام آتی ہے۔ اور جب آدھی رات سے زیادہ باہر رہتے ہو تب نیند کیسے دور رہتی ہے؟ تب تمہارے بارے میں سوچتا ہوں، نیند خود بخود بھاگ جاتی ہے۔ جگن نے اس کا انداز اپنایا۔ ویری فنی، مگر میں اتنی بھی ڈراؤنی نہیں ہوں۔ وہ دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ تاشفین نے اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ ختم کیا، عین اس کے سامنے رکا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، قریب سے دیکھنے پہ اتنی بھی ڈراؤنی نہیں دکھائی دیتی ہو۔ ویسے تمہاری یاد کا اثر اس کے الٹ ہوتا ہے، جب تم یاد آؤ تو دل کہتا ہے یار کیا یہ فضول کے کاموں میں وقت برباد کر رہے ہو، گھر جاؤ اور اس کی آغوش میں سر رکھ کر زندگی کے سپنے دیکھو۔ پر اچھی بات یہ ہے آج تک دل کم وقت کی ایک نہیں سنی ہے، بیچارہ اپنا مقام جانتا ہے۔ تاشفین نے ناشتے والی ٹرے اٹھائی اور کچن سے نکلتے ہوئے بولا، آئندہ فون کی بیل بند نہیں کرنی، ورنہ ہماری لڑائی ہو سکتی ہے۔ جگن نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی، پانی کا پورا گلاس خالی کر کے باہر آئی تو وہ فون پہ لگا ہوا تھا۔ ناشتہ میز پہ رکھا تھا، اسرار احمد اس کے بالکل سامنے بیٹھے اخبار پہ نظریں دوڑا رہے تھے۔ علیحدہ صلاح کے بعد کہہ رہا تھا، اسد صاحب انتہائی معذرت خواہ ہوں، اصل میں رات کو کہیں فون میوٹ پہ لگا رہ گیا تھا، تھکاوٹ اتنی تھی کہ سونے سے پہلے دیکھنا بھول گیا، سو کر اٹھا ہوں تو آپ کی کال دیکھی۔ فرمائیے کیا حکم ہے؟ کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹ کر ان کی جگہ پہ رکھتی وہ اسی کو سن رہی تھی جو وقفے کے بعد بولا، نہیں گھر کا نمبر تو چل رہا ہے، کیا آپ نے ٹرائی کیا تھا؟ اوہ 5 دفعہ۔ تاشفین کی سوالیہ نظریں میکان کی انداز میں جگن کی جانب اٹھی۔ جگن نے بلی کی طرح آنکھیں بند کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے پلگ نکلا ہوا ہونے کی اطلاع دی۔ تاشفین نے اپنے فارغ ہاتھ کی ہتھیلی کھول کر آسمان کی جانب اٹھاتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا۔ اسد صاحب ہو سکتا ہے سیٹ میں کوئی خرابی آ گئی ہو، میں لڑکوں سے بول دوں گا، آج ہی ٹھیک کر دیں گے۔ چلے پھر میں آدھے گھنٹے تک آپ کے پاس پہنچتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ کال بند کرنے کے بعد فون میز پہ ڈالتے ہوئے اسرار احمد سے مخاطب ہوا، جو واقعے اس گھر میں ہو رہے ہیں انتہائی تشویشناک ہیں، مجھے تو خوش آئند معلوم ہوتے ہیں۔ چلے دیں اپنی بہو کو شے، کل کو مجھے مت الزام دیجیے گا۔ میں جانتا ہوں تم پوری کوشش کر رہے ہو کہ میری توجہ اصل موضوع سے ہٹ جائے، مجھے میری کوشش میں کامیاب ہونے دیں۔ صبح صبح ڈپریسڈ باتیں کرنے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ اسرار احمد نے اینک کے فریم کے اوپر سے بیٹے کو غور سے دیکھا جو پوری توجہ سے کھانا کھا رہا تھا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جگن کو خاک بھی سمجھ نہیں آئی کہ اسرار احمد تاشفین سے کیا پوچھ رہے تھے، مگر پھر بھی سمجھنے کی کوشش میں آ کر 1 سیٹر صوفے پہ ٹک گئی۔ آپ کو پریشانی ہوتی، حارث کے علم میں یہ بات کیسے آئی؟ اس کی بیوی نے بتایا ہوگا۔ اس کی بیوی کو کس نے بتایا؟ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میں سے ایک چمچ بھر کر اپنے منہ میں ڈالنے کے بعد پلیٹ میز پہ رکھی اور لسی کا گلاس تھام کر پیچھے کو آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا۔ نوالا پوری طرح چبا کر نکلنے کے بعد لسی پی۔ اسرار احمد کے ساتھ ساتھ جگن بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ گلاس واپس رکھ کر باکس سے ٹیشو نکال کر منہ صاف کیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟
میں نے تم سے سوال کیا ہے، تم جواب دینے سے کترا کیوں رہے ہو؟ کترا نہیں رہا ہوں ابو، مگر میں یہ باتیں دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں دیکھ رہا۔ تم مجھے بتا رہے ہو یا؟ تاشفین نے ہار مانتے ہوئے گہری سانس بھری۔ میں نے بینک سے قرضہ مانگا تھا، 2 شہادتوں کی ضرورت پڑی، ایک نام اپنے دوست کا دیا تھا، دوسرا حارث صاحب کا دے دیا۔ غلطی ہو گئی، اپنے کسی اور دوست کا نام دے دیتا تو کام ہو جانا تھا۔ حارث کے نام پہ بینک مینیجر بادشاہ کھلا کر بولا۔ اس کی بیوی مسز حارث اسرار کی بہت قریبی دوست ہے۔ مینیجر نے حارث کی بجائے اس کی بیوی کو فون ملایا اور الماس صاحبہ نے وہی کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ میری قرضے کی درخواست یہ کہہ کر واپس کر دی گئی تھی کہ میری آمدنی کم ہے اور بینک اس وقت مجھے 7 لاکھ دینے کا رسک نہیں لے سکتا۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھے جا رہے تھے۔ اسرار احمد کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، جبکہ تاشفین کے چہرے پہ مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ تمہارا قرضہ رکوانے کے بعد تمہیں 7 لاکھ کا چیک بھیجنے والے بھی تو الماس ہی ہے، اس کو خیرات بول کر کیوں واپس کیا؟ حارث کے سامنے انہوں نے تاشفین کا ساتھ دیا تھا، مگر اب حقیقت جاننا چاہ رہے تھے۔ تاشفین کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جگن دم سادے دونوں کو سن رہی تھی، جو اس کی موجودگی کو یا تو بھول چکے تھے یا فراموش کر رہے تھے۔ کل رات ان کے گھر پہ پارٹی تھی، تمہیں کیسے پتہ؟ الماس نے خاص طور پر میرے فون پہ میسج بھیج کر مجھے انوائٹ کیا تھا۔ کیوں؟ تاشفین پہ میز پہ رکھا اپنا موبائل آن کر کے ان باکس میں موجود میسج پڑھ کر سنا دیا۔ اپنے بچوں کا سر صدقہ نکال رہی ہوں، ضرور آنا، 7 لاکھ کی گارنٹی پکی ہوگی۔ کیا ہوا جو بینک نے انکار کر دیا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اپنے بڑے بھائی کا نام استعمال کیا تھا اور کیا منہ کے بل گرا ہوں۔ حارث کا قصور نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے الماس نے اس کو کچھ بھی نہیں بتایا ہوگا، وہ بس بیوی کی فرمائش پہ دم ہلاتا مجھے چیک دینے آ گیا۔ بے وقوف آدمی۔ جگن نے اپنا خشک ہوتا گلا صاف کرتے ہوئے توجہ حاصل کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئی۔ اسرار احمد کے ساتھ ساتھ تاشفین نے بھی گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ تاشفین کی نظروں میں اجنبیت دیکھ کر جگن کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی، مگر پھر بھی ہمت کر کے بولی، الماس آپ بھی آخر ایسا کیوں کریں گی؟ اپنے سوال کے جواب میں اس نے تاشفین کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ دیکھی۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا نا جگن کہ تم اندر سے بھی اتنی ہی معصوم ہو جتنی شکل سے نظر آتی ہو، تو یقین مانو میں تمہاری بہن کے سارے قصور تمہارے پلڑے میں ڈال کر گن گن کر بدلے لیتا۔ اس لیے تمہارے سوال کے جواب میں اتنا ہی کہوں گا، اگر تمہاری الماس آپ بھی اتنی ہی اچھی ہیں تو اس کو بتائے بغیر یہاں کیوں موجود ہو؟ اس کے بے دریغ لہجے اور الفاظ نے جگن کے چہرے کا رنگ فک کر دیا۔ کئی لمحوں تک تاشفین کی اجنبی آنکھوں میں دیکھتے رہنے کے بعد بڑی مشکل سے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا جب اس نے ٹوک دیا، میرے سامنے جھوٹ بول کر سرخرو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر میرے پاس آنے کی تمہارے اندر جرت نہیں تھی، اور تمہاری بہن کسی صورت بھی تمہیں ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں رہنے والے 3rd کلاس لوگوں کے درمیان آ کر رہنے کی اجازت نہ دیتی، اس لیے تم نے درمیان والا راستہ چنا ہے۔ دونوں کی جنگ کے دوران بڑے نامحسوس انداز میں اسرار احمد اپنے کمرے میں چلے گئے، دروازہ بھی بند کر دیا۔ جگن آنکھوں میں پانی لیے اس کو غصے سے گھور رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، تم اب بھی یہ گیم کھیلنا چاہتی ہو؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم اپنے گھر پہ بتائے بغیر یہاں آئی تھی؟ یہ سچ ہے کہ میں کسی کو بتائے بغیر آئی ہوں، مگر یہ سچ نہیں ہے کہ مجھ میں جرت نہیں ہے۔ اچھا یہ بات ہے، تو کیا تمہاری بہن کا نمبر ملا کر اس سے بات کرواؤں، وہ بھی اپنے فون نمبر سے؟ آپ ہی اور تمہاری جو بھی لڑائی ہے اس میں مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ تمہارے سامنے میں نے حارث بھائی کے مقابلے میں تمہارا ساتھ دیا ہے، اور ابھی تم کیا کہہ رہے تھے؟ میری بہن کے کیے کی سزا مجھے نہیں دو گے؟ تو یہ کیا ہے؟ میں یہاں تمہارے ساتھ کسی قسم کا کھیل کھیلنے نہیں آئی ہوں، تمہیں جاننے سمجھنے کے لیے آئی ہوں، اور آج کے بعد اگر تم نے مجھے اپنی بھابھی کی شخصیت کے تناظر میں جج کیا یا میری نیت پہ شک کیا، تو یاد رکھنا اس دفعہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، بلکہ اس دفعہ میں خود تمہیں چھوڑ دوں گی، پھر تمہیں میری جرت کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ بات پوری کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ روم میں بند ہو گئی۔ اس کی نظروں سے وہ آنسو چھپا نہ رہ سکا جو جگن کے گال پہ بہتا نظر آیا تھا۔ خود کلامی کرتے ہوئے بڑبڑایا، تاشفین اسرار بڑے ہی بیہودہ انسان ہو یار، کہاں کا غصہ کہاں نکال دیا۔ نعمت خود چل کر گھر آئی ہے، بے وقوف انسان، قدر کر، قدر۔ ماں کے بعد پہلی دفعہ کسی عورت نے تیرے لیے شوق سے کھانا بنایا ہے، پھر کیا ہوا جو نمک تیز تھا یا چاول بیچ بیچ میں سے کچے تھے؟ اب مانگ معافی۔ ابو کے بند دروازے کو دیکھ کر آواز لگائی، والد صاحب آپ نے اچھا نہیں کیا، مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اٹھ کر جگن کے دروازے کے ہینڈل پہ ہلکا سا دباؤ ڈال کر دروازہ وا کیا۔ سامنے وہ دونوں ٹانگیں کرسی پر رکھ کر ان کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی ہوئی تھی۔ جگن نے ایک دفعہ بھی اس کی جانب نہیں دیکھا، دونوں گالوں پہ نمی تھی۔ تاشفین نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا، قدم قدم چلتا عین اس کی کرسی کے سامنے رکا۔
दोनों बाजू सीने पे बांधकर, एक हाथ थोड़ी के नीचे रखकर पुरसोच नज़रों से उसको देखने लगा, जो उसके पैरों को देखकर सोच रही थी, पैर प्यारे हैं या जूता। फिर अपनी सोचों में ही खुद को जवाब दिया, आम सी सैंडल्स हैं, मगर उसके पैरों में ख़ास लग रही हैं। मुझे इसको ऐसी सैंडल्स गिफ्ट करनी चाहिए जो उसके पैरों से ज़्यादा प्यारी हो। वो जो जुगन का चेहरा पड़ रहा था, उसकी नज़रें अपने पैरों पे जमी देखकर हैरान हुआ। एक कदम पीछे हुआ। जुगन की नज़रों की सिमत फिर भी नहीं बदली। अगर जूते इतने पसंद आ गए तो तुम रख लो। जूतों का नंबर क्या है? ताशफीन को मज़ीद हैरत हुई। नीम मुस्कुराहट के साथ बोला, 10.5 नंबर है, मगर मार्केट में मैं पता करवा दूंगा, तुम्हारे साइज़ के भी मिल ही जाएंगे। तुम्हारे जूते का क्या नंबर है? 7.5। मगर थैंक यू वेरी मच, मुझे ये जूते ऐसे भी पसंद नहीं हैं। तो फिर इतने गौर से इनका जायज़ा क्यों ले रही थी? नाराज़ से जुगन ने सर नफ़ी में हिलाया। जूतों का नहीं तो पैरों का। आई एम सॉरी, जूता गिफ्ट कर सकता था। पैर नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास भी इनका एक ही जोड़ा है। जुगन ने बड़ी कोशिश की कि हंसी ना निकले, मगर लब मुस्कुरा उठे। एक बात बोलूं? जुगन ने नफ़ी में सर हिलाया। सुन लो, तुम्हारी तारीफ़ करने लगा हूँ। जुगन ने अब के फिर सर नफ़ी में हिला दिया। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, क्या अब अपनी दोस्ती समझो? ताशफीन ने अपनी सीधी हथेली जुगन के सामने फैलाई। जुगन ने ना नज़र उठाकर देखा, ना उसका बढ़ा हुआ हाथ थामा, बस नफ़ी में गर्दन हिला दी। तो दोस्ती बहाल कैसी हो सकती है? एक शर्त पे हाथ मिला सकती हूँ। कैसी शर्त? अब के जुगन ने गर्दन उठाकर ताशफीन की नज़रों में देखा। ताशफीन ने सोचा बेहतर था ये नज़रें नीचे ही रखती। जुगन कुर्सी छोड़कर उसके सामने खड़ी होकर आंखों में देखते हुए बोली, मुझे इस घर का फ़र्द मानना होगा। लो, ये क्या बात हुई? ज़ाहिरी बात है तुम इस घर की फ़र्द हो। बस इतनी सी बात? जुगन ने फिर नफ़ी में गर्दन हिलाई। बॉब कट बालों में एक दफ़ा फिर हलचल मची। फिर जुगन ने हाथ ऊपर उठाकर ताशफीन के गिरेबान का ऊपर से निचला बटन बंद किया। बटनों वाली पट्टी पे उंगली फेरकर ना नज़र आने वाले बल दूर किए। ताशफीन की नज़रें उसके हाथों की हरकत से होती हुई उसके चेहरे पे वापस आई। जुगन, तुम ऐसा वैसा कोई मुतालबा नहीं करोगी। जो सोच रही हो वो नामुमकिन है। जुगन ने अपनी संजीदा नज़रें उठाकर ताशफीन को चैलेंज किया। क्यों नामुमकिन है? कर्ज़े के तौर पे ले लो, जब तुम्हारे पास हो मुझे वापस कर देना। ले लेता अगर मुझे ज़रूरत होती। अच्छा, चंद मिनट में क्या बदल गया? मैंने असद के नाम पे कर्ज़ा मांग लिया था, 1-2 दिन में रकम मिल जानी है। तुम झूठ बोल रहे हो। बहस मत करो, मैं तुम्हारे पैसे कबूल नहीं कर सकता। क्यों? मेरी प्यारी जुगन, ये जो तुम्हारा शौहर है ना, इसके पास सिर्फ एक ही कीमती चीज़ है, उसकी खुददारी। अगर खुददारी ना बची तो मर्द के पास रहा ही क्या? ताशफीन, मियाँ बीवी के दरमियान कैसी खुददारी? मेरा सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा सब कुछ मेरा है। ताशफीन ने उंगली के पूरों से जुगन की आंखों में आते बाल उसके कान के पीछे अरसे। जुगन, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा और मेरा सब कुछ भी तुम्हारा। ये बोलकर तुम मुझे गैरियत का एहसास दिला रहे हो। कैसे समझोगी? कम अज़ कम मेरे हक़ महर वाली रकम तो ले सकते हो ना? मैं चाहता हूँ। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम फ़र्ज़ करो तुम एक गरीब बाप की बेटी हो, बैंक में एक अकाउंट तक नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाने दो, तुम्हें हर आसाइश देने की कोशिश करूँगा। ताशफीन, चलो फ़र्ज़ किया गरीब बाप की बेटी हूँ, पर क्या ये भी फ़र्ज़ करूँ कि मैं जॉब नहीं करती हूँ? मेरे अकाउंट में मेरी तनख्वाह जमा पड़ी है, मेरा जेब खर्च डैडी की तरफ से मिलता है। जो पैसे तुम्हें देना चाह रही हूँ वो मेरे ज़ाती पैसे हैं, डैडी के नहीं हैं। और तुम ये बात जानते हो कि आजकल आम सी बात है, मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं। चलो ठीक है, अगली दफ़ा जब मुझे ज़रूरत पड़ी सीधा तुम्हारे पास आऊँगा, मगर अभी तो तुम ये फ़ारिस लोगों की शॉपिंग और ये बुक शेल्फ जैसे सारे स्टंट बंद करो। अच्छा, पर मैं सोच रही थी नरगिस की शादी से पहले सारे घर का पेंट नया करवा देंगे। वो किस लिए? अब्बू कह रहे थे हो सकता है पुप्पो लोगों के मेहमान हमारी तरफ भी रुके तो अच्छा लगेगा ना, नया पेंट हुआ होगा, सारे कमरे दोबारा से फर्निश्ड करूँगी, कितना मज़ा आएगा। ताशफीन ने टोकना चाहा, मगर जो खुशी जुगन की आंखों में नज़र आ रही थी, इस खुशी ने ज़बान पे आए जुमले को बदल दिया। अब वो कुछ यूँ बोला, फारी से कह दूँगा, वो पेंट वाले का इंतज़ाम करवा लेगा, इसके अलावा जो सामान चाहिए हो उसी को लिस्ट बना देना, मैं पैसे दे दूँगा। अपने पास रखो अपने पैसे, जब तुम मेरी मदद लेने के लिए रज़ामंद नहीं हो तो मैं क्यों तुम्हारी मदद लूँ? वो कुछ कहने वाला था,
जब बाहर होने वाली इत्तलाही घंटी ने खामोश करवा दिया। बेख्तियार अपने हाथ पे बंधी घड़ी पे नज़र डाली। तुमने बातों में लगाकर मुझे अच्छा खासा लेट करवा दिया। मुझे लगता है ड्राइवर इंतज़ार करने के बाद घर आ गया। वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। ताशफीन ने दरवाज़ा खोला, सामने नरगिस को खड़े पाया। अरे ताशफीन भाई, आप अभी तक काम पे नहीं गए? ताशफीन ने साइड पे होकर नरगिस को रास्ता दिया। बस निकल ही रहा था, आओ अंदर आ जाओ, जुगन अपने कमरे में है। नरगिस के सर से अपनी अम्मी की ताशफीन को दामाद बनाने वाली ख्वाहिश जो तलवार की तरह लटकती थी। ताशफीन की शादी के बाद वो तलवार हट चुकी थी, वरना वो हमेशा ताशफीन से कतराती रही थी। आपने कल सबको बहुत परेशान किया था, खासकर भाभी और अब्बास की तरफ तो देखा नहीं जा रहा था। अगर फारिस घर पे मौजूद ना होता तो यहाँ पे एक नया ही ड्रामा बना होना था। सारा मोहल्ला इधर जमा था। वो तो फारिस ने सबको डांट कर घर भेज दिया। अम्मा सुबह ही आपको देखने आ रही थी, रास्ते में फिर फारिस मिल गया, अम्मा को वापस घर भेज दिया। ताशफीन जो अपना वॉलेट वगैरह चेक कर रहा था, हाथ वहीं रुक गए। दिल ही दिल में फारिस का शुक्रगुजार तो हुआ ही, मगर अपने से छोटे पे प्यार भी बहुत आया। हालांकि आमतौर पे फारिस लाउबाली मशहूर था, मगर ऐसे मौके पे वो साबित कर देता था कि ताशफीन उस पर भरोसा कर सकता था। परेशानी की कोई बात नहीं थी, पर काम ही ऐसा है, बंदा चाहते हुए भी ऐसे काम से बच नहीं सकता। मुझे खुशी है फारिस ने मेरी खलासी करवा दी। नरगिस बाहर आई, जुगन बाहर आई। नरगिस पे नज़र पड़ते ही चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई। नरगिस, पुप्पो की तबीयत अब कैसी है? रात उनका बीपी लो हो गया था। जैसे ही ताशफीन भाई की गाड़ी गली में रुकी थी, अम्मा का बीपी खुद ब खुद ठीक हो गया था। कह रही थी हल्की सी खिड़की खोलकर ताशफीन की एक झलक देख ली थी। सुबह 3 बजे आया था और थका हुआ लग रहा था, इसलिए उसको रोककर कुछ नहीं पूछा। जुगन को हैरत हुई, जिसका इजहार करते हुए बोली, हाँ ये रात को इसी वक्त आए थे। तो क्या पुप्पो सारा वक्त उनके इंतज़ार में बैठी रही थी, सोई नहीं वो? भाई अम्मा को तब तक चैन की नींद नहीं आती जब तक उनका भतीजा घर नहीं आ जाता, खासकर जब से पुलिस की नौकरी शुरू हुई है। और ये कल तीसरा वाक़या हो गया। लंबी लंबी तस्बीह पढ़ी जाती हैं, सजदे हो रहे हैं, बस एक ही दुआ, या अल्लाह मेरा बिन माँ का बच्चा खैर से घर आए। वो कहती हैं कि ताशफीन की कौन सा घर पे माँ बैठी हुई है जो उसकी सलामती के लिए दुआएं करे, इसलिए ममानी जी के हिस्से की दुआएं माँ करती हैं। जुगन को गले में आंसुओं का गोला अटकता हुआ महसूस हुआ। कल जिस किस्म की सूरत हाल का सामना हुआ था, उसके तनाजुर में पुप्पो की बात सीधी दिल पे लगी थी। चलो अब बस करो, खबरनामा ही सुनाने बैठ गई हूँ। ताशफीन जो अब्बू को देखने गया था, उनको सोता पाकर वापस आया। अब अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए एक पल रुककर नरगिस को खामोश करवाया और नज़र जुगन पे डाली जो निचला होंठ दांतों से चबा रही थी। ले भला, मैंने कौन सा खबरनामा सुनाया है, सच बात ही बता रही हूँ। अच्छा भाभी, मैं 10 मिनट में सफाई करती हूँ, इतनी देर तुम तैयार हो जाओ, फिर शॉपिंग के लिए चलेंगे। अम्मा कह रही हैं ये जो पिछली गली में मिस्त्री नज़ीर की बेटियाँ अड्डे पे नक्शी दबकी का काम करती है ना, उनसे मेरा लहंगा बनवा देंगी। अल्लाह कसम, मैं तो ना वो लहंगा पहनूँ, पुराने ज़माने के डिज़ाइन, ना कोई मुँह ना मत्था। शादी कौन सा रोज़ रोज़ होनी होती है, एक दफ़ा शादी होनी है, इसलिए जो जो मेरे अरमान हैं वो सब पूरे करूँगी। अगर तुम अभी के अभी चुप ना हुई तो अरमान पूरे करने से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो जाओगी। नरगिस समझी थी ताशफीन अपने कमरे में चला गया, मगर अब उसकी बरहम आवाज़ सुनकर उछल पड़ी। हाय अल्लाह, भाई सुन रहा था, मैं न जाने क्या क्या बकवास कर गई। ताशफीन भाई, बंदा खांस के अपनी मौजूदगी की खबर दे देता है। ये जो चौखटे पे मोटे मोटे बटन लगे हुए हैं, अगर इनका इस्तेमाल कर लो तो किसी को खांसने की ज़रूरत ना पड़े। ताशफीन की बात पे निगी चुपचाप झाड़ू पकड़कर हसीब और फारिस के कमरे में घुस गई। जुगन की हंसी बेख्तियार थी। ताशफीन ने वॉशरूम में जाकर एक दफ़ा फिर दांत ब्रश किए, बालों पे गीला हाथ फेरने के बाद हेयर ब्रश से बाल सेट किए। आज लंच में क्या खाओगे? वो वॉशरूम से निकल रहा था जब जुगन कमरे में आई। तुम शॉपिंग पे जा रही हो, लंच की फ़िक्र ना लो, फारिस कुछ ना कुछ बना लेगा या बाज़ार से मंगवा लेना। उसने अपना वॉलेट खोलकर हज़ार के चंद नोट निकाल कर जुगन की तरफ बढ़ाए। ये क्यों दे रहे हो? घर में ज़रूरत पड़ सकती है, आमतौर पे अब्बू को देता हूँ, आज तुम रख लो। तो अब्बू को ही दो, मैं नहीं ले रही। क्या कम है? ये बात नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत हुई तो अब्बा से ही ले लूँगी, अभी तो मेरे पास है। मैं अब्बा के कमरे में गया था, वो सो रहे हैं, ये तुम रख लो या उनको दे देना, मगर मेरे लिए लंच मत बनाना। क्या चावल इतने बुरे लगे हैं कि लंच ना बनाने का बोल रहे हो? ताशफीन ने गौर से जुगन को देखा। हल्के प्याजी प्रिंट दुपट्टा सेट में बॉब कट बालों वाली जुगन। ताशफीन ने नाक के ज़रिए गहरी सांस अंदर खींची। तुम पल पल मुझे हैरान कर रही हो। वो कैसे? मुझे देर हो गई है, आज तक कभी इतना लेट नहीं ऑफिस गया हूँ।
اپنے آفس والوں کو بولو اگر وہ تمہیں صبح کے 3 بجے چھٹی دیں گے تو تم نہ صرف لیٹ آفس جاؤ گے بلکہ تم ریزائن کر دو گے۔ میں ریزائن کروں گا؟ ہاں۔ اب تم پھر مجھے باتوں میں لگا رہی ہو؟ تم کس قدر خوش فہم انسان ہو۔ ایک پل کو تاشفین کی گہری ہنسی گونجی، اگلے پل وہ کمرے سے باہر تھا۔ کہیں جانا ہو تو اپنے بہنوئی کو گاڑی بھیجنے کے لیے فون مت کرنا۔ اندر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں گاڑی کی چابی پڑی ہے اور گاڑی باہر بازار میں پارک ہے۔ اکیلی جانا چاہو تو کوئی بات نہیں، پر مجھے تسلی رہے گی اگر فارس یا حسین میں سے کسی کو ساتھ لے جاؤ۔ میں جانتا ہوں تم اکیلی اپنی گاڑی میں آنے جانے کی عادی ہو، پر چونکہ ابھی تم یہاں کی گلیوں سے واقف نہیں ہو، میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی پریشانی ہو۔ اگر تمہیں میری پریشانی کی فکر ہے تو رات گئے تک گھر سے باہر مت رہنا۔ باہر گلی میں نکل کر وہ رکا، مڑ کر دروازے کی دوسری جانب کھڑی جگن کو دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ چند پل خاموش نظروں سے اس کا چہرہ پڑا، پھر ہلکے سے لب، پہلے گال کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ السلام علیکم۔ وہ آگے بڑھ گیا، جگن کے لب بڑبڑائے۔ وعلیکم السلام اور فی امان اللہ۔ دروازہ بند کرتی تیز تیز قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آئی۔ نرگس بھی پیچھے تھی۔ بھابھی، صفائی بس مکمل سمجھو اور تیار ہونے کی کرو۔ جگن اپنے ہینڈ بیگ سے اپنا بند پڑا موبائل نکالتے ہوئے بولی، تیار بھی ہوتی ہوں، پر پہلے مجھے حارث بھائی کی تو ذرا خبر لینے دو۔ ایک بات ان کے پیٹ میں ٹک سکی۔ نرگس نہ سمجھی سے پہلے تو اس کو دیکھتی رہی، پھر اس کو فون میں مصروف دیکھ کر اپنے کام کو لگ گئی۔ السلام علیکم، جگن بول رہی ہوں۔ وعلیکم السلام۔ تم نہ بتاتی تو مجھے کب پتہ چلنا تھا کہ جگن بول رہی ہو۔ مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، آپ سے لڑائی کرنے کو کال کی ہے۔ اچھا، صبح والے رویے کے بعد بھی کچھ بچا ہے کہنے کو؟ صبح تو میں نے کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ ہاں، مجھے گھر سے جانے کا تو صرف تاشفین نے بولا تھا، تم نے تو بلکہ اس کو منع کیا تھا کہ میرے بھائی کو ایسے گھر سے جانے کا نہ بولے، وہ ہرٹ ہوگا۔ حارث بھائی، صبح جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے آپ کی عزیز جان بیگم کا ہاتھ ہے، میرا نہیں۔ اور اس بات کو چھوڑیے، میں نے فون پر پرسنل ریزن کی وجہ سے کیا ہے۔ بھائی ہوتے ہوئے آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کیا بول رہی ہو؟ میں نے آپ سے ایک دن گاڑی کیا منگوا لی، آپ نے اٹھا کر تاشفین کو بھی بتا دیا، یعنی آج کے بعد بندہ آپ سے کوئی فیور نہ مانگے۔ دوسری طرف حارث نے گہری سانس لی۔ جگن، ایک سیکنڈ کے لیے تم نے مجھے پریشان کر دیا تھا، پاگل لڑکی، میں نے تاشفین کو نہیں بتایا تھا۔ تو پھر کس نے بتایا؟ آپ کو پتہ ہے ابھی وہ مجھے کہہ کر گیا کہ آئندہ گاڑی کی ضرورت ہو تو اپنے بہنوئی سے منگوانے کی بجائے اس کی گاڑی لے کر جاؤں۔ اس دن تاشفین یہاں میرے آفس میں تھا جب تمہاری کال آئی تھی، اس نے میرے سیل پہ تمہارا نام دیکھ کر کال آن کر کے اسپیکر لگایا تھا، بلکہ میرا فون ہی اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا۔ 2 پل کو اس کی بولتی بند ہو گئی، سوچتے ہوئے بولی، حارث بھائی، یہ جو آپ کا بھائی ہے نا، اچھا وہ میرا بھائی ہو گیا ہے، اور صبح جب اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی تب کیوں نہ یاد آیا؟ وہی تو بتانے جا رہی ہوں، سن تو لیں۔ ساری باتوں کا آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ تاشفین نارمل موڈ میں جیسا ہوتا ہے نا، پرسکون ٹھہرے پانی جیسا، غصے میں اس کے الٹ ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کے اور اس کے درمیان آئی تھی۔ حارث بھائی، اس نے آپ کی پٹائی کر دینی تھی۔ اس کی بات پہ دوسری طرف حارث ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ وہ دکھ سے بولی، آپ کو میری بات مذاق لگ رہی ہے؟ ہنسی کے درمیان حارث بولا، نہ بالکل بھی نہیں، میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں، مگر مجھے حیرت اس بات کی ہوئی ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کیا اس نے تم پہ غصہ کیا؟ نہیں، میری وجہ سے کسی اور پہ کیا تھا۔ وہ چھوڑیے، ایک کام کی بات سنیے، آپ نے آج پیسے دینے کا جو طریقہ اپنایا ہے، اس سے تاشفین کے ساتھ ساتھ ابو کے جذبات بھی ہرٹ ہوئے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یار، اس میں آخر حرج کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے الماس آپی نے تاشفین کا بینک لون رکوا دیا تھا۔ آپ کی بیوی نے اچھا نہیں کیا ہے، میں اس کو اس بات کے لیے معاف نہیں کروں گی، اور آپ نے بھی الماس آپی کی ہر اچھی بری بات مان کر اس کو سر پہ چڑھا لیا ہوا ہے، پر میں برداشت نہیں کروں گی اگر آئندہ اس نے کبھی تاشفین کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی۔ جگن بولے جا رہی تھی، مگر دوسری طرف حارث کو اس کی بات میں کوئی ربط نہ ملا، اس لیے ذرا تیز آواز میں جگن کو ٹوکتے ہوئے بولا، خدا کا نام لو لڑکی، تم کب سے اتنی باتونی ہو گئی ہو؟ اور یہ قرضے کا کیا قصہ اگر ناگوار نہ گزرے تو اس پہ روشنی ڈال دو، میرے پلے کچھ نہیں پڑا۔ کیا میں بہت زیادہ بول رہی ہوں؟ اصل میں مصروف ہوں، وقت کم ہے، اس لیے جلدی سب کچھ بتا رہی ہوں۔ اس نے مختصر لفظوں میں ساری بات حارث کے گوش گزار دی۔ اچھا حارث بھائی، ابھی فون رکھ رہی ہوں، نرگس آئی ہوئی ہے، اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو وقت دینے کی بجائے فون پہ مصروف رہوں، آپ کے ساتھ دوبارہ بات ہوگی، اللہ حافظ۔ حارث کو سوچتا ہوا چھوڑ کر وہ فون رکھ کر نرگس کو ڈھونڈنے نکلی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کا جو اگلا پارٹ ہے وہ بہت ہی شارٹ ہوگا، کیونکہ یہ 50 منٹ کی ویڈیو ہے، اور یہ اسی لیے میں کمپلیٹ نہیں کر سکی، کیونکہ یہ بات ختم ہی نہیں ہو رہی تھی یار۔ تو خیر، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔